آج کی ناظرین اہم خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج احتجاج ہوں گے، اور پھر وہ احتجاج ہوئے اور پھر ملاقات عمران خان سے آخر ہو گئی۔ کس کی ملاقات ہوئی، کس نے باہر آ کر پھر کیا بتایا، وہ سب ہم آپ کو سنوائیں گے اور سب مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، جس نے بھی اس سے پہلے والی ویڈیو یا ہمارا ولاگ نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لے۔ ہم نے جو بتایا تھا وہ احتجاج خبر کے مطابق جو ہمیں ملی تھی اس کے مطابق اڈیالہ کے باہر بہت بڑی تعداد، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی احتجاج، اور اس کے علاوہ ناظرین ثوابی وہ بھی احتجاج، یہ سارا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو اڈیالہ کے باہر یہ آپ مناظر دیکھ لیں ناظرین کہ ملاقات کا آج دن تھا اور علیمہ خان وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ایم این اے، ایم پی اے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بہت بڑی تعداد پہنچی، اس کے بعد وہ ساری تعداد پھر اڈیالہ جیل پر وہاں پر پہنچی۔ تو وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے بڑے انتظامات کیے گئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ لیئر بائی لیئر کس طرح جو ہے پولیس کی نفری کھڑی ہے دیوار بن کر، اور جو ہیں کتنے عوام جو ہے ان کا جم غفیر جو ہے عوام کا موجود ہے۔ تو ناظرین، اب اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب صحافی جو ہے وہ مختلف تھامنیل بھی بنائیں گے، خبریں بھی لگائیں گے، اور یہاں تک لکھیں گے کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت مجبور ہو گئی، فلاں فلاں، جو جس کے ذہن میں آئے گا وہ کہے گا۔ مگر اس موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ اتنی عوام کو دیکھ کر چلو ایک حکومت نے اچھا فیصلہ کیا کہ یار یہ جو مسئلے مسائل ہیں، کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ پہلے دن سے ہی میرا یہ کہنا تھا کہ حکومت کیوں نہیں ایک آدھ ملاقات کرا دیتی تاکہ یہ جو کشمکش ہے، یہ جو کشیدگی ہے، اس میں کمی واقع ہو۔ مگر پتہ نہیں حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی تھی، کیا مقاصد تھے ناظرین۔ تو اب جو ہے اتنا جم غفیر اڈیالہ کے آگے پھر ہائی کورٹ کے آگے جمع ہوا، تو اس کے بعد جو ہے آخر کار قاسم خان اور عظمی خان کو ملاقات کی اجازت ملی۔ وہ جیل کی طرف جا رہے تھے، وہ مناظر بھی آپ دیکھیں۔ پھر واپس جب آئے تو ناظرین یہ ملاقات کا وقت گزر چکا تھا، ٹائم گزر چکا تھا، مگر پھر بھی ملاقات کرائی گئی اور بہت تھوڑا وقت کرائی گئی۔ تو ملاقات ہوئی اور عظمی خان پھر آئی ہیں باہر۔ تو ناظرین وہاں جو ہے وہ جو نجی ٹی وی چینل ہیں ان کے اینکروں کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کو سوال جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ جو ہے وہ ٹارگٹ تھا ان کا کہ کیا سوال کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال ہی کیا کہ جس کا خدشہ تھا لوگوں کو، گھڑی گھڑی لوگ اظہار کرتے تھے کہ وہ عمران خان پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو عظمی خان کو یہی بار بار سوال کیا گیا کہ اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان باخیریت ہیں، ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ ٹھیک ہیں، مگر وہ مسلسل ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا، اور قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں، وہ بار بار یہ بات عمران خان ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں عمران خان ٹھیک ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ہے عظمی خان کی آپ پہلے یہ بات سن لیں۔ شکر ہے خیریت بند ہے آئسولیشن میں، ٹوٹل آئسولیشن میں۔ صحت کیسی ہے ان کی؟ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، مگر
ذہنی طور پہ کہتے ہیں مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں کہ بالکل اکیلے خیریت کا بتائیں پہلے سب سے. یہ اللہ کا شکر ہے خیریت بند ہے آئسولیشن میں ٹوٹل آئسولیشن میں. تو ناظرین آپ نے یہ سنا کہ نورین عظمیٰ خان جو ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں آ کر, اور آپ دیکھیں کہ یہ اندھیرے کے مناظر ہیں, یعنی یہ اب تقریباً جو ہے وہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے, جب وہ نکلی ہیں اندھیرا چھا چکا تھا تو اس وقت وہ باہر آئی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان ٹھیک ہیں, اور یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. تو ناظرین صورتحال یہ تھی کہ یہاں تک معاملات کس مقاصد کے لیے پہنچائے جاتے ہیں, کیا حاصل کیا جاتا ہے, اور اس سے کیا فائدہ حکومت کو ملتا ہے. تو یہ ناظرین سوالات آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے روز سے جو ملاقات نہیں کرائی گئی تو حکومت نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا, کیا ان کے مقاصد تھے, تو اس حد تک معاملات کیوں پہنچائے گئے کہ یہاں تک کہ ایک عوام کا جمع غفیر جب پہنچا تو اب ایک عظمیٰ خان کی ملاقات کرائی گئی ہے. اور اب دیکھنا ہوگا کہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ آنے والے دنوں میں ملاقات کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, اور جمعرات کو بھی آپ کو پتا ہے کہ ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی, کیا سچویشن ہوگی, یہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین تو ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.